أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم جمال القرآن جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اور اکثر مدارس کے اندر تجوید کے سلیبس کے طور پر اس کو پڑھایا جاتا ہے اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے. اس کا پہلا لمحہ ہم نے گزشتہ روز پڑھا تھا. اس کے ابواب کو لمحات کے نام کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے. اس طرح دوسری کتب میں پہلا باب، دوسرا باب، اس کے اندر پہلا لمحہ، دوسرا لمحہ، تیسرا لمحہ، یعنی یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چاند پہلی رات کا چاند، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی قرآن کا تجوید و قرات کو سیکھنے والا اس کتاب کے 14 لمحات کو پڑھ لے گا تو اس کا ذہن اسی طرح روشن ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند اندھیری رات میں روشن ہوتا ہے. تو ہم نے گزشتہ سبق میں پہلا لمحہ دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ اور قبولیت کے جذبات کے ساتھ، دعا کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا، پڑھا تھا. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے تجوید کی تعریف ہم نے پڑھی تھی. تجوید کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی چیز کو عمدہ کرنا، سنوارنا، اس کو تجوید کہتے ہیں. اور تعریف یہ ہے، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا. اور اس علم کی حقیقت اتنی ہے، یعنی مخارج، اور اس کا علم اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر مشق کرنا، ریاضت کرنا، بار بار تجوید کے اصول و ضوابط کے ساتھ قرآن کریم کا مراجعہ کرنا، دور کرنا، مشق کرنا، حدر پڑھنا، اپنے استاد گرامی کو سنانا، یہ اصل میں زیادہ کام ہے. کتاب تو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اس کے اوپر جو عمل کرنا ہے وہ کار دارد ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، پھر اس کو مجود بھی کہتے ہیں، وہ قاری بھی ہے، مقری بھی ہے. الحمدللہ. تو پہلے لمحہ میں انہوں نے صرف تجوید کی تعریف ہی بیان کی ہے. ایسا پڑھیے ذرا تجوید کی تعریف. جی، پہلا لمحہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے. اور مخارج اور صفات مخارج اور صفات ہی تجوید ہے.
اس کے علاوہ جو باقی ہے وقف کا طریقہ یا علم رسم الخط، علم قرات، وہ علیحدہ علوم ہیں۔ تجوید کے اندر مخارج اور صفات میں کیا ہے، صفات لازمہ آپ نے پڑھی ہیں، کسی حرف کو پر کرنا، باریک پڑھنا، موٹا کرنا، کسی میں آواز کا بند ہونا، کسی میں جاری ہونا، کہیں پر آواز کا پر ہونا، کہیں پر باریک ہونا، کہیں قلقلہ کرنا، کہیں تفشی کی آواز نکالنا، کہیں یہ سیٹی کی حروف صفیر کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، پھر را کے پر اور باریک ہونے کے قاعدے، لام اسم الجلالہ کے قاعدے، پھر اس کے بعد نون ساکن کے احوال، میم ساکن کے احوال، ادغام کے جو 4 قسمیں ہیں، ادغام کی 5 قسمیں ہیں، ادغام مثلین تام، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین ناقص، ادغام متقاربین تام، ادغام متقاربین ناقص، پھر اس کے بعد حمزہ کے قواعد، پھر اس کے بعد ہائے ضمیر کے قواعد، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنہ، پھر اس کے بعد مدات۔ بس یہ ہیں تجوید۔ یہ میں نے 2 منٹ میں سارا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور آپ نے اسی طرح اس کے اوپر آپ کو، جس طرح آدمی الحمد پڑھ لیتے ہیں نا عالم سے لے کر والضالین تک، اسی طرح آپ کو مختصراً پتہ ہونا چاہیے مخارج، صفات لازمہ، متضادہ، غیر متضادہ، صفات عارضہ، صفات عارضہ میں کیا کیا ہے، لام اسم الجلالہ، الف اور را کے قواعد، پر و باریک ہونے کے، پھر اس کے بعد نون ساکن کے احوال، میم ساکن کے احوال، ادغام کی اقسام، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین، حمزہ کے قواعد اور ہائے ضمیر اور مدات۔ یہ کل 9 چیزیں بنتی ہیں۔ تو آئیے اس کو اسی طرح آپ یاد کریں، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا لمحہ، آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ ابھی مخارج اور صفات آگے سے شروع ہوں گے، یہاں دوسرا لمحہ جو ہے نا، یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے لمحہ میں تجوید کی تعریف پڑھی ہے، دوسرے لمحہ میں پڑھی آجی سب کیا ہے؟ دوسرا لمحہ تجوید، لمحہ، ہاں عین، ہاں یہ لمحہ، وہ اعلیٰ حضرت نے شعر نہیں پڑھا، آپ کی نعت کیا ہے، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، وہ یہی چیز ہے لمحہ یا لمحہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ روشنی کا جھماکہ ہوتا ہے، روشنی کی کرن ہوتی ہے۔ جی پڑھیے۔ دوسرا لمحہ تجوید کے لمحہ، دو قاری جو ہیں وہ تلفظ کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ دوسرا لمحہ، جی دوسرا لمحہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لہن کہلاتا ہے، اور یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، یا سا کی جگہ سین پڑھ دیا، یا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، یا را کی جگہ زا پڑھ دیا، یا صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، یا ضاد کی جگہ دال یا ضا پڑھ دیا، یا ضا کی جگہ زا پڑھ دی، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا۔ اور اچھا یہ جو اچھا یہ یہاں تک جو ہے نا، یہ تھا ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ لہن جلی میں 4 قسم کی غلطیوں کا شمار ہوتا ہے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، تبدیل حرف بحرف، ٹھیک ہے نا، یہ تھی پہلی چیز۔ اب آئیے دوسری چیز آ کیا جی۔ اور ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں، یا اب یہ آ گئی اب دوسری قسم کی غلطی، جی، یا کسی حرف کو بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ میں دال کے پیش کو اور ہا کی زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھا الحمدللہ، یا ہاں جی، کسی یہ ٹھہریے یہ دوسری قسم ہو گئی۔ پہلی تھی تبدیل حرف بحرف، دوسری تھی کسی حرف کو زائد کر دینا، اب تیسری آ رہی ہے کسی حرف کو کم کر دینا۔ پڑھیے۔ یا کسی حرف کو گھٹا دیا،
جیسے لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا، اس طرح پڑھا لم یولد، یا زبر اچھا یہ ہاں یہ تین ہو گئی. چوتھی تھی حرکات کی تبدیلی، حرکات و سکنات میں تغیر تبدل کرنا، یہ آگے چوتھی آگے پڑھنی. یا زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا، جیسے ایاکا کے کاف کو زیر پڑھ دیا، جیسے اہدینا میں ہا سے پہلے، اس طرح زبر پڑھ دیا اہدینا، یا انعمت کی میم پر اس طرح حرکت پڑھ دی انعمتو، انعامتا جی انعامتا یا انعمتا، یا اور اسی طرح سے کچھ بڑھا دیا ان پڑھ دیا، غلطیوں کو، ان اسی بڑھ طرح دیا سے کچھ پڑھ دیا. پڑھ دیا، ان غلطیوں کو لہن جلی کہتے ہیں. اور یہ ان غلطیوں کو حاجی صاحب جی، ان غلطیوں کو لہن جلی کہتے ہیں. ان غلطیوں کو لہن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے. حقیقت التجوید، یہ بہت معروف کتاب ہے تجوید کی، جو بہت پہلے لکھی گئی تھی، اس کا نام ہے، اس کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے حقیقت التجوید. جی اور آگے چلیے. اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کر نماز بھی جاتی رہتی ہے. اور دوسری اچھا یہ لہن جلی تھی. لہن کی دو قسمیں تھی نا، لہن جلی اور لہن خفی. اب لہن جلی کو آپ نے پڑھ لیا ہے. اب آئیے آگے دوسری قسم کی غلطی. جی جی اور دوسری قسم یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں کی، لیکن حروف کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں، حرفوں کے حسین ہونے کے. اچھا لیکن حرفوں کے جی حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھا، جیسے را پر، جی را پر، جیسے را جیسے را پر جب زبر یا پیش ہوتا ہے اس کو پر یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الصراط کی را جیسا کہ 8ویں لمعہ میں آئے گا، مگر اس نے باریک پڑھ دیا، اس کو لحن خفی کہتے ہیں. یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے، یعنی مکروہ ہے. حقیقت التجوید، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے. جی آپ نے یہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے سب نے؟ جی جی کیوں جی حافظ صاحب آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ جی عبد المنان آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی قاری صاحب. اچھا اب دیکھیے آج کے لمعہ میں سبق میں اس لمعہ 2 میں لہن جلی کی بات کی گئی ہے، اور لہن جلی کی 4 صورتیں بنتی ہیں. یہ دیکھیے تبدیل حرف بحرف، نمبر 1. نمبر 2 حرکات کو بڑھا کر پڑھنا. جب حرکات کو بڑھائیں گے کھینچیں گے تو حرف بن جائے گا. اور حروف مدہ جو الف واو یا، جب حروف مدہ ان کی آواز 1 الف کی برابر ہوتی ہے مقدار، تو اس کو کم کر دینا، یعنی گرا کر پڑھنا، کم کر دینا. الف کو زبر کی طرح پڑھ دینا، لم یا واو کو پیش کی طرح ولم یولد کو ولم یولد پڑھ دینا. ٹھیک ہے. نمبر 4 حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے آج دوسرا لمحہ پڑھا ہے جمال القرآن کا. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حاجی صاحب پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو نہیں لو اور بعد عین کو بھی صاف کریں. پھر پڑھیے لو سے. لو يرد لو نہیں ہونٹوں کو صحیح گول کریں. لو نہیں لو. اور سب اس پہ جزم ہے, اس پہ پیش تو نہیں. لام زبر واو لو. لو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. جی سوفی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لو يردونكم. لو يرد دھیان سے دیکھیے. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. مین نہیں مین. خیر یہ نا پچھلا تو صحیح کیجیے. مین نہیں ہے مین. میم زیر نون مین. میم زیر نون مین نہیں. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. میں اخوائی شفیع. اچھا نہیں بسم اللہ. لو يردون نہیں لو لام کی زبر کو کھینچے. لام کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچے. لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو يردونكم من بعد. میم نہیں میم نہیں میم. آپ میم پڑھتے ہیں میم نہیں. آپ ایسے پڑھتے ہیں جیسے میم کو چھوٹا بولیں تو میم وہ نہیں ہے. میم بعدی. لو يردونكم. لاؤ نہیں لاؤ نہیں لو. کیسا میں پھر میرا تمہیں رہنے دیتا ہوں. رہنے کیوں دیتے؟ صحیح کریں نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا صحیح کریں. لو نہیں چل نہیں رہا میں. بسم اللہ. چل رہے ہیں چلیں گے نا اسی طرح چلتے ہیں. غلطی اگر نکلے بات سنیں غلطی نکلے تو خوش ہوا کریں کہ قرآن کی غلطی نکل رہی ہے آپ کی. اس سے
ہاں یہ اس کا بالکل اپنے مزاج کو چینج کریں اس میں. لو میں غلط سنوں پھر آپ لوگوں کا. لو یردونکم میم نہیں میم. ہاں لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا اب ٹھیک ہو گیا. حسدا اچھا من عند أنفسهم من بعد ما اچھا ٹھہریے. انفوسے ٹھہریے نا, انفوسے نہیں انفوسی. فوسی فوسے اور فوسی سبق سمجھیں, فرق سمجھیں. انفوسیہم. ٹھیک ہے میں شروع تو پڑھتا ہے حضرت سے. بسم اللہ. نہیں حسدم سے شروع کرو. جی. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا توجہ دینے سے. جی. ٹھیک ہے. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. سنیے مجھ سے جی پہلے مجھ سے سن لیں. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا پڑھیے پڑھیے. حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله حتى يأتي الله بأمره. إن يأتي الله الله. آپ کی آواز کٹ جاتی ہے نا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جی جی میری بات پہلے سن لیں. آواز درمیان میں جی. کٹ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا لفظ چھوٹ گیا ہے, اس لیے میں بولتا ہوں. جی جی سنیے پہلے مجھ سے سن لینا. حتی یأتی اللہ بأمرہ. حتى يأتي الله بأمره. میری بات سے سن لے پہلے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. إن الله على كل شيء قدير. دیکھیے یہ ہم نے نئی کتاب شروع کی ہے نا, تو جی. آپ کو تو اس کتاب میں اب میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے معیار کو اور ذرا اوپر لے جائیں. تو اس میں اب میں کوشش کروں گا کہ کسی دوست کی کوئی غلطی جانے نہ پائے, چھوٹنے نہ پائے مجھ سے. اب یہ ہاں اس لیے محسوس نہ کریں. ہاں راجا صاحب پڑھیے, آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اچھا ٹھہریے. کثیرم میں را کے اوپر دو پیشے ہیں, اس میں ہونٹ پورے گول کریں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم. حسدا من عند
أنفسهم انفسہم بالکل عاد کے ساتھ انفسہم من بعد أنفسهم من بعد انفسہم من بعد أنفسهم من بعد مم غنہ پورا کریں من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير شيء شيء شین زبر یا شيء یہ جو ہونٹوں کی سائڈیں ہیں نا ان کو جب آپ کھولیں گے نا ان کو گول نہ ہونے دیں شيء نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف جائے کیونکہ یا ہے نا شيء قدير شيء قدير چلو ماشاءاللہ جی حافظ صاحب پڑھیے آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود کثیرم را دو پیش را کے اوپر دو پیشیں ہیں اس کو آپ پر کریں آپ نے باریک پڑھ دیا ہے کیونکہ پیچھے یا باریک ہے نا اس کا اثر را کے اوپر بھی ہو گیا پھر پڑھیے کثیرم جی ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من کیا ہو گیا پڑھو نا جی حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. جی عبد المنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
را زیادہ لمبا ہو گیا ہے، جتنا کفا اتنا ہی را، کفارا، دھیان سے. چلو آگے چلو. حسدم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. صدق الله آج کا سبق العظيم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.